کیا آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا آپ نے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود سے سوال کیا کہ آخر کیوں میں غربت میں زندگی گزار رہا ہوں؟ کیوں میں خوش نہیں ہوں؟ کیوں میں کامیاب نہیں ہوں؟ وہ لوگ جو کامیاب ہیں، خوشحال ہیں، اپنی من پسند زندگی جی رہے ہیں، وہ لوگ جو میرے سامنے ٹھنڈی ایئر کنڈیشن کاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ میں پیدل جا رہا ہوں رکشے کا کرایہ بچانے کے لیے؟ کیا فرق ہے ان میں اور مجھ میں؟ کیوں وہ لوگ کامیاب ہیں اور میں ناکام ہوں؟ کیا ان کی کھوپڑی میں 3-4 دماغ ہیں کہ میرے پاس ایک ہے اس لیے؟ ان کی قسمت اچھی ہے یا ان کے باغیچے میں کوئی ایسا درخت پھوٹ پڑا ہے جس کی شاخوں پر پتوں کی جگہ نوٹ لگتے ہیں؟ اول تو آپ نے اتنی زحمت کبھی کی ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص ہمت باندھ کر یہ سوال خود سے کرے گا بھی تو اس کا دماغ اسے خاموش کرا دے گا۔ وہ جو تمہارا بوس ہے، وہ جو بالکل کام نہیں کرنا چاہتا، جو کسی صورت تمہاری غلامی میں نہیں جانا چاہتا، فوراً سٹینڈ لے گا۔ ارے پاگل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اس کا باپ تو کروڑ پتی ہے، وہ ٹھنڈی کاروں میں نہیں گھومے گا تو کیا تم گھومو گے؟ کیا تمہارا باپ کروڑ پتی ہے کہ تم اتنے بڑے خواب دیکھ رہے ہو؟ یہاں اگر آپ اپنی پریشان اور بدحال زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر 10 روپے خرچ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنے سے حقیقی معنوں میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے خود سے یہ کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک کہ آپ کا یہ سٹینڈ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اب آپ خود نہیں بلکہ آپ کا ضمیر آپ کا مقدمہ لڑے گا۔ آپ کا ضمیر بول اٹھے گا کہ اگر اس کا باپ کروڑ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس پر آپ کا دماغ پھر سٹینڈ لے گا کہ آگے اس کا باپ بھی امیر تھا، وہ کیسے امیر تھا؟ یہ جرا کچھ دیر جاری رہنے کے بعد ہی آپ کا ضمیر فاتحہ ٹھہرے گا کہ آخر ماضی میں اس کے خاندان میں سے کسی فرد نے تو غربت کے خلاف سٹینڈ لے کر کامیابی اور خوشحالی کی عمارت کھڑی کی ہوگی۔ یہاں آپ ہی اپنے ضمیر کی صداقت کی گواہی دو گے۔ ہاں بالکل ٹھیک، میرے ارد گرد درجنوں خاندان ایسے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے لوگ انہیں ان کی غربت اور مفلسی کے پیش نظر صدقہ و زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ بہترین، خوشحال اور کامیاب زندگی جی رہے ہیں۔ یہاں آپ کا دماغ آخری مگر خوفناک چال چلے گا۔ آپ کا دماغ یہاں اپنی پوری انرجی اور شدت سے، پورے جذبے سے بول اٹھے گا کہ وہ لوگ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کی تم بات کر رہے ہو، وہ تو جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو رہی ہے۔ تمہاری قسمت اتنی اچھی نہیں، تم اتنے بڑے خواب مت دیکھو۔ اگر تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو کیا ہوا؟ ان کی طرف دیکھ جو سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ۔ تو جہاں ہے بہت اچھا ہے، اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ آپ کا دماغ کیوں اتنی مزاحمت کر رہا ہے؟ آپ کا دماغ جو آپ کو کامیابی کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے آپ کا سب سے بڑا معاون و مددگار اور رہبر ہونا چاہیے تھا، کیوں آپ کی کامیابی کی راہ کا پتھر بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے لگام نہیں ڈالی، آپ نے اسے آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ کسی بھی ادارے کا مالک جب اپنے ملازمین پر نظر رکھنا چھوڑ دے، ان کی کارکردگی چیک نہ کرے، بلکہ وہ خود مختلف نشوں میں مدہوش پڑا ہو اور ملازمین کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اس ادارے کا ہر ورکر بوس ہوگا، ہر ایک امپلائی اپنی من مرضی کرے گا، ڈسپلن بری طرح سے ختم ہو جائے گا، نتیجہ وہ ادارہ تباہی و بربادی سے دوچار ہو کر آخر ختم ہو جائے گا۔ ہماری انسانی باڈی بھی ایک کمپنی کی طرح کام کرتی ہے جس کے بوس آپ ہو۔ دل، دماغ، لیور، کڈنیز، لنگز، یہ سب آپ کے امپلائیز ہیں جو آپ کو ترقی دینے، آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی لاپرواہی اور نااہلی کی بدولت آپ کا سب سے اہم اور سینئر ترین امپلائی یعنی برین آپ کو اوورٹیک کر کے آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ کا حکم ماننے کی جگہ اب وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ کے باڈی ڈسپلن کا ناقص ہونا ہی آپ کی موجودہ تمام تر مشکلات اور ناکامیوں کی اہم اور بنیادی وجہ ہے۔ اگر آپ اپنی موجودہ پریشان حال زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر کے خوشحال اور اپنی من پسند زندگی جینے کو خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے اپنے دماغ کو زیر کنٹرول لانا اور اسے نظم و ضبط میں رکھنا ضروری شرط ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کا کنٹرول حاصل کر کے اسے ترقی و کامیابی کے حصول میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ضمیر کو موقع دینا ہوگا۔ دماغ کو آپ کے زیر کنٹرول لانے میں آپ کا ضمیر آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گا۔ آپ کی ذات میں پوشیدہ وہ قدرتی آواز جو ہر غلط کام پر آپ کو لان تان کرتی ہے اور اچھائی پر آپ کو خوشی و مسرت سے نوازتی ہے، بتائے گی کہ قسمت حالات و واقعات کے سوا اور کچھ نہیں، اور خدا نے اس روئے زمین پر موجود ہر انسان میں یہ صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ ناکام ہیں، پریشان ہیں، بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان مشکلات کی وجہ اور آپ کی بدحالی کی ذمہ دار قسمت یا کوئی غیبی طاقت نہیں، بلکہ کوئی ذمہ دار نہیں سوائے ایک انسان کے، اور وہ انسان ہے آپ خود۔ خدا تعالیٰ آپ کو مجبور، پریشان، بدحال ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا۔ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، طاقتور مومن کمزور کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہاں طاقتور سے مراد ہرگز وہ شخص نہیں کہ جس کا پیٹ اس کے سینے سے 1 فٹ باہر ہو، بلکہ طاقتور سے مراد سائنسی، ٹیکنالوجی، معاشی، علمی، فزیکلی ہر میدان میں بہترین ہونا ہے۔
کاش میری قسمت اس جیسی ہوتی، کاش میں ایسا ہوتا، کاش مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا، کاش میں ایسا نہ ہوتا، کاش مجھے سرکاری جاب مل جاتی، کاش میں وہاں سے ریجیکٹ نہ کیا جاتا، کاش میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا، کاش کہ یہ معلومات مجھے پہلے مل جاتی۔ حقیقت میں یہ سب آپ کے اس دماغ کے بنائے من گھڑت بہانے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کر چکا ہوں کہ دنیا میں موجود تمام ترقی یافتہ لوگ اپنی گردن کے اوپر والے حصے سے کام لیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنی گردن کے نچلے حصے سے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ترقی یافتہ اور کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ سے بھرپور کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ ہم سب کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک کہ 10-12 گھنٹے کی نیند لے، سارا دن سخت مشقت کرے، ٹائم ملے تو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ضائع کرے، ٹائم ملے تو لوڈو، پبجی، فلمیں، ڈرامے، فرینکس دیکھے یا سوشل میڈیا اسکرولنگ سے لطف اندوز ہوں، یا اگر ہفتے میں کم پیسے بنے ہیں، دہاڑی نہیں لگی تو سارا دن سر کو پکڑے اپنی بری قسمت کو کوستے رہیں۔ جبکہ اس کے برعکس آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ آپ 6 سے 7 گھنٹے کی نیند لیں، اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کریں اور اس کے لیے پلانز بنائیں، ٹائم نکال کر کوئی ایک کتاب پڑھیں، ہینڈ فری میں گانے سننے کی بجائے آڈیو بک پلے کریں، ٹائم ملے تو انٹرنیٹ پر کوئی یوزفل کنٹینٹ دیکھا جائے، ہر دن خود کو کل کی نسبت بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں، اپنی ذہنی وسیع تر صلاحیتوں کو جان کر حصول مقصد کے لیے زیر استعمال لائیں۔ ہم سب کے پاس ہی یہ دونوں آپشنز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہلے آپشن کو ہی اپناتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ آپشن آسان نظر آتا ہو، لیکن حقیقت میں یہ بہت خوفناک اور دردناک ہوتا ہے، جو کہ اس کا پوشیدہ پہلو ہے۔ جبکہ بہت کم لوگ دوسرا آپشن چنتے ہیں، وہ اپنی خوشی اور تمام تر خواہشات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے طے کردہ مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ قدم قدم پر ان کو درد، مصیبت، مشکلات، پریشانیوں، ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ لگے رہتے ہیں، وہ اپنے خون، پسینے اور آنسوؤں کو یکجا کر دیتے ہیں، وہ مستقل مزاجی کا راستہ اپناتے ہیں، وہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ مشکلوں، مصیبتوں اور رکاوٹوں سے بھرپور یہی راستہ مجھے میری منزل پر پہنچائے گا۔ وہ اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، اور آخر یہی لوگ ایک مختصر عرصے بعد ہی کامیاب اور ترقی یافتہ لوگ قرار پاتے ہیں۔ پھر ایک دنیا رشک بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کی تو قسمت بہت اچھی ہے، کاش ہماری بھی قسمت ایسی ہوتی۔ اگر آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو ذلت اور رسوائی اور غربت و مفلسی کی اندھیری اور تاریک وادیوں سے نکال کر عظمت اور کامیابی کی عمارت میں لے جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو ہر وہ کام و جدوجہد کرنی ہوگی جو آپ نے آج سے پہلے نہیں کی، ہر وہ کام و جدوجہد جو آپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، لیکن ابھی تک آپ وہ کام اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے یا ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ ایک اچھی، بہتر، باعزت، کامیاب اور خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا ہوگا، آپ کو اپنی موجودہ ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ کامیابی کا راستہ بظاہر اور کچھ حقیقت میں مشکل اور صبر آزما ہی صحیح، لیکن عظمت اور ترقی و خوشحالی کی بلند و بالا عمارتیں بھی اسی راستے پر کچھ آگے موجود آپ ہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس آپ کو ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناکامیوں کے خلاف یقین اور مستقل مزاجی کو اپنی ڈھال بناتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے درکار غیر معمولی محنت کر گزرنی ہے۔ یہاں یہ بات جان کر خوش ہو جائیں کہ آپ میں بے پناہ غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں، ضرورت ہے تو ان کو تلاش کرنے کی، ان کو ایکسپلور کرنے کی۔ سو سٹارٹ کیجئے، سٹینڈ لیجئے اور اپنی زندگی کو جینا شروع کیجئے۔ اگر آپ اپنی کامیابی کی راہ پر بغیر کسی سپورٹ اور گائیڈ کے ضروری معلومات کی عدم موجودگی میں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یہ چینل آپ کی زندگی کے حقیقی مقصد کو تلاش کرنے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گا۔ اسی موضوع پر بل گیٹس نے کیا خوب کہا ہے کہ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں جبکہ کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ویڈیو یوزفل لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بلکہ لازماً سبسکرائب کیجئے۔ مزید ایسی لائف چینجنگ ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔